اور دوسری طرف انڈیا نے بھی بہت ایک اچھی آفر دی ہے. میرے بھائی جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یقین جانیں گے یہیں پہ ساتھ میں یہ دری نیچے سبسکرائب کا بٹن لگا ہوا، بالکل سبسکرائب کا بٹن. یہاں تو بات. السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام ہے. تو بھائیو آپ تو مجھے جانتے ہوں گے، لیکن جو نئے آئے ہیں میرے بھائی ان کے لیے میں اپنا شارٹ سے انٹرو کرتا ہوں. I am Nadeem Khan, undergraduate medical student in Hubei University of Science and Technology, the province of China, which is under lockdown due to coronavirus. Yeah, we are still here in lockdown situation, helpless Pakistanis. سب سے پہلے تو آج میں بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں پر جو کرونا وائرس کی میمز بناتے ہیں، کرونا وائرس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بھائیو دیکھو، کرونا وائرس کا ہمیں فن نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ اس کا نام بھی، کرونا وائرس کا نام بھی افسوس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کہ کس طرح ایک وائرس یہاں کی چائنا کی ہستی کھلکھلاتی زندگیوں کو نگل گیا اور آج بھی لوگ اپنے کمروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور موت گلی کنچوں میں چنگھاڑتی پھر. اور جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ وائرس اب کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کتنی تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں کتنا خوف اور راس ہے اسٹوڈنٹس میں، خاص کر ہم پاکستانیوں میں جو ہیلپ لیس یہاں پہ بچ گئے ہیں. کئی یونیورسٹیز کے ڈومز تک یہ وائرس پہنچا ہے. اب اسٹوڈنٹس اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ اگر ڈوم تک یہ پہنچایا ہے تو کیا پتا کہ کل کو کوئی اور انفیکٹڈ ہو جائے. جیسا کہ یہ ہوا سے بھی پھیل سکتا ہے، سانس لینے سے، چینکنے سے، کھانسی سے، کانٹیکٹ کرنے سے، بات کرنے سے یہ وائرس ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو خدا را حکومت پاکستان، اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، اتنے ملکوں سے دوستی ہے آپ کی، کسی ایک کو کہیں بھائی 40 آپ رکھ لو، ہمارے اسٹوڈنٹس 40 آپ رکھ لو، کون نہیں رکھے گا؟ کون منع کرے گا؟ امبیسیز کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ امبیسیز کی اتنی دوستیاں ہیں، ان دوستیوں کا اور کیا کام ہے؟ کس میں اور کام آئیں گے اگر یہ ابھی اس سچویشن میں یہ کام نہیں آ رہے؟ نہ تو آپ کسی ملک کو اجازت دے رہے ہو اور نہ آپ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہو، نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس آپ رکھ لو، کچھ آپ رکھ لو. کون نہیں رکھے گا؟ وہ اپنے جیسے اسٹوڈنٹس لے کر گئے ہیں، جیسے انہوں نے اپنوں کو کوارنٹائن کیا ہوئے ویسے وہ ہمیں بھی کوارنٹائن کر لیں گے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کوارنٹائن کرنے کے لیے تو آپ کسی دوسرے ملک سے کہیں نا. کون منع کرے گا؟ مجھے بتائیں، کوئی نہیں منع کرے گا. دوستیوں کا اور کیا مطلب ہوتا؟ تو بھیا میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ نہ تو ہمیں اس کرونا وائرس کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ بھیا ہمیں پرے کرنی چاہیے کہ خدا نہ تو اس کو کہ میرے ملک میں، آپ میں سے کسی کے ملک میں، پوری دنیا کو اس کے اٹیک سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور چائنا بھی جلد از جلد اس کی مصیبت سے نکل آئے. خدا را مذاق اڑانے سے پہلے اتنا سوچیں کہ یہ آپ کے ملک میں سے یا ہمارے ملک میں سے کسی ایک کے ملک میں ہوتا، کیا یہ کسی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو کیا وہ ملک والے لوگ اسی طرح اپنے ملک کا مذاق اڑاتے؟ کیا آپ بھی پھر یا میں بھی پھر اپنے ملک کا یا اپنے لوگوں کا مذاق اڑاتے؟ ایٹ لیسٹ کم از کم جو لوگ ابھی یہاں پر، جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ابھی یہاں پر صحت یاب ہیں، جو ہیلدی ہیں، جو ابھی کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے، ایٹ لیسٹ ان کو اب اس ریڈ زون سے نکال لینا چاہیے. ہماری حکومت سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ خدا ہاں مانا اگر ہمارے ملک میں، پاکستان میں آپ کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو کیا یہ جو سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ترکی ہے، آپ کی امبیسیوں کے اتنے تعلق ہیں، اتنی دوستیاں ہیں. بھائی امبیسی والے بھائیو، آپ اپنی کسی اور ملک کی امبیسی سے بات کرو کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بھائی آپ ان کو 40 آپ رکھ لو، 40 آپ رکھ لو، 40 آپ رکھ لو. دوستیوں کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں رکھیں گے؟ کیا وہ منع کریں گے؟ انفیکٹ کئی ملک آفر دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں لے جا سکتے تو ہم لاتے ہیں. اس بات پہ بھی خاموش ہیں. نہ تو آپ کسی دوسرے ملک کو ہمیں لے جانے دیتے ہیں، نہ آپ خود لے کے جاتے ہیں، اور نہ آپ کسی دوسرے ملک کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس رکھ لو. خاموش آخر کیوں ہیں؟ آخر ہماری آواز کو دبایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اباؤٹ کرونا وائرس. ان بھائیوں کے لیے جو میمز بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو خدا را اتنا سا سوچیں، چائنا جیسا ملک جہاں پہ ہر چیز اتنے تیزی سے اتنے جلدی ریکور ہو جاتی ہے، اس سے ابھی کرونا وائرس کنٹرول نہیں ہو سکا. تو کیا اتنا سوچیں یہ ہم میں سے، میرے ملک، آپ میں سے کسی کے ملک میں یہ کرونا وائرس داخل ہو جائے تو کیا پھر بھی ہم اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا یوں مذاق بنائیں گے جیسے آج بہت سے سوشل میڈیاز پہ چل رہی ہیں؟ چائنیز لوگوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کرونا وائرس کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو کیا آپ اتنا بتائیں کیا یہ ہمارے ملک میں یہ کرونا وائرس داخل ہو جائے، ہم اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا اسی طرح مذاق بنائیں؟ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو اوورال چائنا اور خاص کر ووہان میں کئی اہم یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر دنیا بھر سے طلبہ و طالبات
زیور تعلیم سے آراستہ ہونے آتے ہیں، اور اس خوفناک وائرس نے ایسی دہشت پھیلائی، ایسا خوف و ہراس پھیلایا یہاں کے لوگوں میں، دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس میں، کہ دنیا بھر کی سے جو بھی ممالک کے اسٹوڈنٹس لوگ یہاں پہ تھے، سارے ممالک سے اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال کر لے گئے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ابھی تک ہیلپ لیس یہیں پہ لاک ڈاؤن کنڈیشن میں، کرفیو میں یہیں پہ پڑے ہیں۔ ایک کرونا وائرس نے گویا اس شہر کو قبرستان بنا دیا ہے، اور آج بھی لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں، باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ لاک ڈاؤن سچویشن چل رہی ہے، اور اس کنڈیشن میں بھی میرے کچھ بھائی فن اڑا رہے ہیں کرونا وائرس کا۔ خدا را ذرا ان فیملیز کا دکھ فیل کریں، ان ماں باپ کا دکھ فیل کریں، ان بہن بھائیوں کا دکھ فیل کریں کہ ان پر اس ٹائم کیا گزر رہی ہے، وہ کس سچویشن میں۔ مذاق اڑانے سے پہلے اتنا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری طرف میں ایک بات اور کروں گا، اور اسی کے ساتھ میں اینڈ کروں گا کہ بھائی خدا را ہماری ایمبیسی سے، گورنمنٹ سے ایک بار پھر سے آخری اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انسیکیور ہیں۔ کم از کم اگر آپ ہمیں ایویکویٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں آپ کسی سیکیور جگہ تک پہنچا دیں، ہمیں آپ سیفلی ایئرپورٹ تک پہنچا دیں، ہم خود چلے جائیں گے وہاں سے۔ ہم آپ سے یہ اپیل نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے کوئی جہاز بھیجا جائے، ہمیں سیکیورلی سیفلی ہمیں کسی ایئرپورٹ تک پہنچایا جائے۔ خیر، ہم اس پر بات تو کرنا نہیں چاہتے، اپیلز کر کر کے، ویکیشنز پہ باتیں کر کر کے، اپیلز کر کر کے، ویڈیوز بنا کے، سوشل میڈیا سے، ایمبیسی سے، گورنمنٹ کے نمائندوں سے باتیں کر کر کے تھکا ہار کے اب ہم مایوس ہو کر یہاں بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا نے بھی بہت ایک اچھی آفر دی ہے کہ اگر حکومت پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے تو ہم نکالتے ہیں۔ سم ہاؤ ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی، جدید میڈیکل سیٹ اپ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے ابھی تک اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں، یا شاید وہ کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، یا شاید وہ ہمارے لیے کچھ ایویکویشن کا سسٹم کرنے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ کچھ علم نہیں ہے کہ ہماری ایمبیسی، ہماری حکومت ہمارے لیے کیا سوچ رہی ہے، ہمارے لیے وہ کیا سٹیپ لینا چاہے گی، لیکن ابھی تک اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن انڈیا نے یہ ایک بہت اچھی آفر دی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے اسٹوڈنٹس کو لا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم خود ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں کرونا وائرس کا فن کرنے سے پہلے ذرا ہم ان فیملیز کا دکھ فیل کریں جو اس ٹائم اس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ذرا ہم ان ماں باپ کا دکھ فیل کریں، ان بہن بھائیوں کا دکھ فیل کریں جو اس ٹائم اس کرونا وائرس کا شکار ہیں، ذرا ہم ان کی فیملیز کا دکھ فیل کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسی سچویشن میں چائنا کے لوگوں کا یا کرونا وائرس کا ہمیں مذاق اڑانا چاہیے۔ بہت سی سوشل میڈیا پہ میمز دیکھی، بہت سی شارٹ کلپس دیکھے، لیکن افسوس ہوا ان لوگوں پر جو اس سچویشن میں بھی چائنا کے لوگوں کا اور خاص کر کرونا وائرس کا مذاق بناتے ہیں۔ خدا را ذرا ان فیملیز کا دکھ فیل کریں، ان فیملیز کا دکھ فیل کریں جو اس ٹائم اس سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں ایسی کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں مذاق اڑانا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اپنے برادر کو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح سپورٹ کرتی رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔